My name is Asadullah Shahid and I am a second year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے اس سال ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں ان کو میں کچھ ٹپس گائیڈنس اور تھوڑی سی موٹیویشن دے دوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو ایم ڈی کیٹ کا ایک ایگزام ایسا ایگزام ہے جو بہت ہی کمپٹیٹیو ایگزام ہے. کافی سارے بچے اس ایگزام میں آتے ہیں تاکہ وہ اچھا ایک میرٹ سیکیور کر سکیں اور ایک اچھے میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن حاصل کر سکیں. میں الحمدللہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میرے ایم ڈی کیٹ کے اندر مارکس سے 191 آؤٹ آف 210 جو کہ آل اوور دا پاکستان 51 رینک بن رہی تھی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اسی کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے اور آپ کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے. تو سبجیکٹ وائز میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، باقی جو میری ویڈیو کا مین پورشن ہے وہ یہ بعد میں بتاؤں گا. سبجیکٹ وائز یہ ہوتا ہے کہ جو بایولوجی ہوتی ہے اس کو اپنے جو پنجاب کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پی ٹی بی سے کریں اور فیڈرل سے بھی لازمی کریں. اس کا یہ ہوتا ہے فیڈرل کرنے سے کہ نا آپ کے ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو کافی زیادہ چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے اور وہ پیپر میں آتی بھی ہیں فیڈرل میں سے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح پڑھنا ہے. یوں سمجھ لیں آپ نے اپنی جو بکس ہیں ان کو اسکین کرنا ہے. اسکین سے مراد آپ کو ان ٹاپکس کی ہر چیز آنی چاہیے. آپ پہلے نارملی پڑھیں. اس کو آپ نے اس طرح نہیں کرنا جس طرح فیصل میں کیا کرتے تھے. آپ نے لائن ٹو لائن پڑھنا ہے. ایک لائن کو آرام سے پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کے اندر سے کنسیپٹ دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے. بس وہ آپ نے ایک لائن یاد رکھنی ہے، پھر اگلی لائن پہ جانا ہے. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے اور ہر چیز کرنی ہے. ڈائیگرامز اچھی طرح کریں. ڈائیگرامز کے نیچے جو ریٹن میں لکھا ہوتا ہے ریڈ کے اندر وہ بھی اچھی طرح پڑھیں اور یاد کریں. جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ آپ کے ہی ذمے ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ جو پھر ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں، رولز بنائے ہوتے ہیں، ہینڈ آؤٹس بنائے ہوتے ہیں، وہ ٹیچر آپ کو بتا دیتے ہیں اور جو ریپیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اس وجہ سے آپ کبھی لیگ نہ کریں کہ کوئی چیز یاد کرنے والی تھی اور آپ نے اچھی طرح یاد نہیں کی. تو اس چیز پہ اپنی گرپ مضبوط کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پریکٹس کریں. میں اپنا بتاؤں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ میکسیمم پریکٹس کریں. کیپس کی بک ہو گئی، اسٹارز کی ہو گئی، گرپ کی ہو گئی، اسٹیپس کی ہو گئی، یہ چاروں کر سکتے ہیں. اگر آپ پریکٹس تو ضرور کریں ورنہ ایٹ لیسٹ ایک تو کریں. گرپ کی بک میں یوں سجیسٹ کروں گا کہ میں نے خود کی تھی، اس کے اندر کافی زیادہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ ایم سی کیوز کرنے کے بعد یہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میری تیاری اچھی ہے. سمپل بک پڑھ لینے سے اگر آپ کو یہ آتا ہے کہ میری تیاری اچھی ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، پریکٹس ایم سی کیوز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ ویک ہیں. تو سبجیکٹ وائز دوسری سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو فزکس ہے اور کیمسٹری ہے. 54 ایم سی کیوز ایچ ان میں سے آتے ہیں اور بایولوجی میں سے 68 ایم سی کیوز آتے ہیں. تو جو کیمسٹری ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے کچھ نیومیریکلز آتے ہیں، تھوڑے سے کچھ کنسیپٹ بیس کوشچن آتے ہیں. موسٹلی آپ کی بک میں سے ہی آتی ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ ریکال بیس جسے کہتے ہیں. تو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. پریکٹس از مین کی ٹو سکسیڈ ایم ڈی کیٹ. تو آپ نے پریکٹس کو اپنا یہ سمجھیں ہتھیار بنانا ہے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، کتابیں پڑھنے سے آپ کو کنٹینٹ ملے گا لیکن ایم سی کیوز کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آئے گا. تو اس کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ پراپر ٹیسٹ دینے ہیں. اور باقی اسی طرح ہے فزکس ہے، وہ تو ٹوٹلی ہی تقریباً آپ کا نیومیریکلز آتے ہیں، چھوٹے سے کویشچنز آتے ہیں اور اس کے مشکل سے 5-6 چیپٹر ایسے ہوتے ہیں جن کی تھیوری پڑھنی ہوتی ہے، جن میں سے تھیوریٹیکل سوالز آتے ہیں تو وہ آپ یاد کر لیں. اور اسی طرح انگلش ہے. انگلش کو آپ پیسیولی کریں، پیسیو لرننگ کے تھرو کہ پہلے آپ ایم سی کیوز کریں، پھر اس سے اس کے رولز پہ جائیں، پھر اس رولز کو یاد کریں. میں یہ چیز سجیسٹ کروں گا کیونکہ ایسے میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں رولز یاد کروں، لیکن جب میں ایم سی کیوز کرنے کے لیے آتا تھا تو مجھ سے وہ رولز ریکال نہیں ہوتے تھے یا امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے یا رولز مکس ہو جاتے تھے. تو انگلش آپ اس طرح کریں. لاجیکل ریزننگ ہے، اس کے 6 ایم سی کیوز ہیں. انگلش کے 18 ایم سی کیوز ہیں.
تو لاجیکل ریزننگ کے اندر یہ ہے کہ آپ نا پریکٹس کریں گے تو آپ کا ایک قسم کا یہ سمجھ لیں آئی کیو اس معاملے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا. تو اس طرح آپ کر لیں کہ جو مین چیز میری یہ ہے وہ یہ ہے کہ نا بچے بہت زیادہ ایم ڈی کیٹ کے اندر ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن ایز سچ آؤٹ پٹ نہیں آتا. کلاس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے 5 ایم سی کیوز غلط ہو رہے ہیں یا 10 ایم سی کیوز غلط ہو رہے ہیں. زیادہ بھی ہوتے ہیں, میرے زیادہ ہوا کرتے تھے اور میں خود اس چیز سے پریشان ہوتا تھا کہ یار میرے مثال کے طور پہ 50 میں سے ایسا بھی ہوا 25 نمبر بھی آئے ہیں, 20 بھی آ جاتے تھے, کبھی اچھے بھی آ جاتے تھے, فل بھی آ جاتے تھے. تو اس چیز سے آپ نے وہ نہیں کرنا کہ فلانے بچے کے اچھے نمبر آ رہے ہیں, فلانے کی تیاری اچھی ہے. آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے, آپ نے خود کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ میں نے تمام بکس پڑھی ہیں, مجھے یاد ہیں اور میں نے میکسیمم پریکٹس کی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کے اچھے نمبر آ رہے ہیں تو اس کی تیاری اچھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس کو وہی ٹاپکس آتے ہوں یا بائی لک وہ اس کے کچھ ایم سی کیو زیادہ ٹھیک ہو گئے ہوں. تو اس چیز سے ڈپریس نہیں ہونا. ڈپریس ہونے سے آپ کی پرفارمنس کم ہو جائے گی. یہ آپ اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لیں. آپ نے اللہ پہ توکل رکھنی ہے اور اس طرح آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں, آپ ٹارگیٹ وائز پڑھیں. مطلب میں نے آج اتنا کام کرنا ہے, پھر بریک لینی ہے, پھر اتنا کام کرنا ہے. اپنی باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں جس طرح باقی معاملات ہوتے ہیں. صرف 4-5 کام کریں, اپنا کھانا پینا, سونا, نماز اور پڑھائی وغیرہ کریں. اس کے علاوہ اگر کام کریں گے تو آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا. اور نماز پڑھتے رہیں 5 وقت کی. اس سے یہ ہے کہ آپ جب مسجد جاتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے آپ ایک جگہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے فریش بھی ہو جاتے ہیں. آپ کا اگر ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں, تو آپ کی ایک توجہ ہٹ جاتی ہے. تو نماز کافی فائدہ مند ہوتی ہے. اور میں زیادہ بلیف ان چیزوں پہ کرتا ہوں کہ آپ دعا مانگیں, نماز پڑھیں. محنت آپ نے کرنی ہے. وہ انسان بیوقوف ہے اگر وہ محنت نہیں کرتا اور صرف دعا کے سہارے بیٹھا رہتا ہے یا اللہ سے مانگتا رہتا ہے. محنت اور کوشش آپ نے کرنی ہے. آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنی آپ نے محنت کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ محنت کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے یا کسی کی دعا نہیں لیتے, اپنے والدین کی خدمت کریں, ان سے اچھے طریقے سے بہیو کریں. جب آپ محنت کریں گے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو ان کے دل سے آٹومیٹک ہی دعا نکلے گی. وہ چیز ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے, آپ کی قسمت بنا سکتی ہے. اور عاجز رہیں, یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں میرے نزدیک. پڑھائی آپ اگر تھوڑے سے ویک اسٹوڈنٹ ہیں نا تو آپ کی بیسز نہیں ہے, تو آپ کو ان بیسز پہ بھی کام کرنا پڑے گا. آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو باقیوں کی نسبت ڈبل محنت کرنی پڑے گی. اور آپ محنت سے نہ گھبرائیں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ ریوارڈ لازمی دے گا, ٹھیک ہے. اور ایم ڈی کیٹ کو کریک کرنے کے لیے جو ایک اگر میں کہوں کہ ایک سمپل ورڈ کے اندر کیا زیادہ آپ کریں تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں. پریکٹس کریں ان اے سینس کہ لرننگ والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ڈپریس نہیں کہ یار میرے اتنے ایم سی کیوز غلط ہو گئے یا کیا بنے گا یا مطلب اس طرح. اور لاپرواہ بھی نہیں ہونا, آپ نے پڑھنا بھی ہے اور ڈپریس بھی نہیں ہونا اور لرننگ کرنا. میری جو اپنی ذاتی طور پر اگر میں کہوں, میں اسی طرح ہی کرتا تھا. ٹیچرز کے لیکچر مجھے اچھے سمجھ آ گیا, کتاب پڑھ لی, لیکن میرے ایم سی کیوز غلط ہوا کرتے تھے. تو میں اس چیز سے ڈپریس ہونے کی بجائے میں آ کے اس کو دیکھتا تھا. ایم ڈی کیٹ از آل اباؤٹ کہ آپ آ کے ایک اپنے ایم سی کیوز جو غلط ہیں ان کو سرکل کریں اور ان کو سنبھال کے رکھیں, اپنے پاس سیو کریں اور ان ٹاپکس کو نشان لگائیں. آ کے دیکھیں کہ آپ کے کون سے ایم سی کیوز غلط ہوئے, کیوں غلط ہوئے, ان ٹاپکس کو پڑھیں, اپنی کنفیوژن دور کریں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کریں. ایم ڈی کیٹ سارا یہ ہے. ایف ایس سی میں آپ نے پڑھا ہوتا ہے ایک الگ طریقے سے. ایم ڈی کیٹ کی تیاری کا جو طریقہ ہے ایکٹیو لرننگ بھی ہے, پیسیو لرننگ بھی ہے. تو محنت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پروگرس نہیں آ رہی اتنی تو یہ کنسیڈر کریں کہ آپ کی محنت کے اندر کمی ہے. اپنی محنت کو بڑھائیں, اپنے ایک میتھڈ کو دیکھیں, ٹائم ڈیوائڈ کریں, ڈسپلن سے رہیں, پریشان مت ہوں. پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, ایون کہ آپ کی پروگرس ہی کم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں. اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسکیل بنایا ہے وہ ماں کی ذات کو بنایا ہے, کیونکہ ماں کی ذات اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا کسی بھی حال کے اندر. لوگ چھوڑ جائیں گے, دوست جو چھوڑ جائیں گے,
اور دنیا والے سارے چھوڑ جائیں گے آپ کو دیکھ کے، آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سوچتے. تو آپ کا ایک بانڈ بھی اسٹرانگ ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نے محنت بھی کرنی ہے. محنت شرط ہے، محنت کریں. اور محنت کی ڈائریکشن یہی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ والے کو دیکھ کے کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، اچھی چیزوں کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ یار فلاں بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں، اس سے پوچھیں. ایک پازیٹیو انوائرمنٹ بنائیں، لوگوں کو پڑھائیں، پھر وہ لوگ آپ کو پڑھائیں گے. اس طرح جتنے بھی اسٹڈیز کے مسائل ہیں یا ویسے کسی کے پرسنل مسائل ہیں تو وہ ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں، بندہ ایک ریلیکس بھی فیل کرتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے. اور اس کے اینڈ ان دا اینڈ ایک چیز ہوتی ہے نصیب. آپ نے محنت کی ہوتی ہے، کافی سارے بچوں نے محنت کی ہوتی ہے. آخری ڈے جو آپ کا پیپر والا دن ہوتا ہے نا، کہ پیپر میں جو چیز آنی ہے اگر وہ آپ کو آتی ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں آتی تو آپ کا ایڈمیشن خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے ہر چیز یاد کرنی ہے، ہر چیز فنگر ٹپس پہ یاد کرنی ہے اگر آپ نے ایڈمیشن سیکور کرنا ہے. اس میں آپ کی ایفرٹ لگے گی. پڑھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی ذہنی ایفرٹ بھی لگتی ہے، آپ نے بیٹھنا بھی ہوتا ہے، آپ کی ہیلتھ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، اس حساب سے آپ کا اسٹیمنا ہوتا ہے. تو ہر چیز کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی خوراک کھائیں نارمل، اور نماز وغیرہ پڑھیں، محنت کریں باقی. اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور اپنی محنت کو کنسسٹنٹ رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن 18 گھنٹے پڑھ لیا پھر 2 دن کا گیپ دے دیا. اگر آپ کنٹینیوس پڑھتے رہیں گے تو کمپائل ہوتی جائے گی آپ کی محنت اور اس کا ریوارڈ اچھا آئے گا. اور اپنے آپ پہ بلیف رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے، یقین جانیں. میں اپنی بات کروں، الحمدللہ کنگ ایڈورڈ کے اندر آ گیا ہوں. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ میری کامیابی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے محنت کی تھی اور میں ادھر آ گیا اور میں بہت قابل ہوں یا اس طرح بھائی یہ وہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو احساس ہو جائے گا جب آپ اپلیکیٹ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد شامل ہوتی ہے. آپ وہ کون سا کام ہے جو آپ کریں، آپ کرنا چاہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے نہیں کرنا تو کیسے ہوگا وہ کام. تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. میرا ایک سٹانس یہی ہے کہ دعا کریں، خود بھی اپنے والدین سے بھی کروائیں. اور کروانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو خوشی دیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، کسی کے لیے بھی. تو دل سے اس کی آپ کے لیے دعا نکلے گی تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور صرف ایف ڈی کیٹ ہی لائف کا ایک فیلڈ نہیں ہے، لائف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں. ہمیشہ لائف کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں. تو ایک سمپل سا یہی اس کا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اور جو ایم ڈی کیٹ ہے نا، وہ آپ کو گائیڈ لائنس مل جائیں گی. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو گائیڈ لائنس دیں گے، ٹھیک ہے. ان میں وہ بھی ہوں گے جن کا ایڈمیشن ہو گیا، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک چیز کو کاسٹ کرنا، ان کا ایڈمیشن ہو گیا. اور وہ بھی ملیں گے جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا. لیکن یہ ساری چیز ہوتی ہے آپ کے اندر. آپ اگر اس لیول تک آئے نا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے گا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. مزید آپ کو یوٹیوبس کے اوپر بھی آپ جس چیز کے بارے میں پریشان ہیں وہ لکھیں گے، آ جائیں گے. میرا اس ویڈیو کا صرف ایک مقصد ہے کہ اپنی لائف لمیٹڈ کر دیں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، اچھا کھانا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، پڑھائی کریں 18 گھنٹے اس وقت اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے.